بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ عدالتوں میں مداخلت کے سوال پر ذرا تفصیل سے بات کروں گا۔ 3 آپشنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مداخلت کامیاب ہو جائے اور جج مداخلت کو قبول کر لے۔ میرے خیال میں یہ آپشن ممکن نہیں ہے۔ بزدلی کی طرح بہادری بھی ایک متعدی چیز ہے۔ جب معاشرہ جو ہے سرنڈر کرنے لگتا ہے تو سرنڈر کرتا چلا جاتا ہے، اور جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لوگ تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ججوں کا رویہ بالکل واضح ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے کوئی بہت غیر معمولی توقعات نہیں تھی، لیکن کل جو فیصلہ انہوں نے دیا، پرسوں جو فیصلہ دیا انہوں نے، الیکشن کمیشن کی جو درخواست انہوں نے مسترد کی، اس سے واضح ہوتا ہے۔ دوسری بات، وہ ان کے رویے میں بھی تبدیلی ہے، اور صحت مند تبدیلی، حقیقت پسندی کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ دوسری بات یہ عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکتی حکومت، یعنی بڑا کارنامہ انجام یہ دیا کہ عید کے دن علائشیں صاف کر دیں، اور لیکن اتنا بڑا بلنڈر کیا سائی بال میں، اس پہ فیصل وابڈا کے ہم قائل تو نہیں ہیں، مگر انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے کہ صوبہ پنجاب سٹار پلس کا ڈرامہ بن چکا ہے۔ اگر آپ سٹار پلس کے ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھتے، سنا ہے کہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں، عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں۔ محترمہ مریم نواز نے غیر قانونی کارروائی کی، بہت سینئر، بہت معزز، بہت محترم ڈاکٹروں کو گرفتار کیا جن کا کوئی تعلق نہیں تھا آتش زنی سے۔ 46 ڈاکٹروں نے کہا جا رہا ہے استعفیٰ دے دے۔ 46 ڈاکٹر نہیں ہیں، ان میں ڈاکٹروں کے علاوہ نرسیں ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جونیئر ڈاکٹرز ہیں، لیکن سینئر ڈاکٹرز کا اکرام اس قدر تھا۔ بعض اوقات جیسے فوج میں ہوتا ہے، کمانڈر کا بڑا احترام ہوتا ہے، جیسے جنرل نصیر اللہ بابر کا تھا، جیسے اور بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مریضوں کو دیکھنا بند کر دیا ہے۔ وہ پنجابی کا لفظ استعمال کیا جائے کہ مریض تو بیچارے رل گئے۔ تو ہسپتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ مریضوں کو فائدہ پہنچے۔ کسی معاملے کی تحقیق کیے بغیر بعض نمائشی اقدامات جو ہیں وہ تباہ کن ہوتے ہیں، اور نمائشی اقدامات وہ کر سکتی ہیں کیونکہ نظم و نسق کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تقریریں کرنا ایک دوسری بات ہے، جسے وہ کہتی ہیں آگ اور خون کے سمندر میں سے گزر کر، بھائی آپ کی حکومت تھی، آپ کی سرپرستی تھی، تقریریں کر لیں ذہنی کلیوں کی لکھی ہوئی، تو آگ کے اور دریا میں سے کون سے گزرے ہیں؟ صنم جاوید جیسا ایک دن بھی آپ نے گزارا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کپتان لگتا ہے کہ اخبار نویسوں کے مذاکرات کے موضوع پر جو سوالات ہیں، بار بار سوال کیے جاتے ہیں، اس میں ذہنوں میں الجھاؤ ہے، ظاہر ہے۔ اخبار نویسوں کا قصور اس میں نہیں، اس سے بہت تنگ آ چکا ہے۔ چنانچہ آج اس نے کہا، کل اس نے کہا، یعنی یہ تو میں اس وقت رات کو ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، یہ صبح آپ دیکھ سکیں گے، دوپہر میں دیکھ سکیں گے، تو اس نے کہا کہ نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ آپ بتائیں، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو الیکشن چوری کیا گیا ہے اس کی دوبارہ گنتی کی جائے۔ تو اصل ووٹوں کا رزلٹ اگر آئے گا، جاری ہوگا، تو نون لیگ کی تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو جیل میں ہوں گے۔ جیل میں تو خیر نہیں بھیجنا چاہیے، اور مطلب وہ تو ادارے ہونے چاہیے جو احتساب کریں کبھی بھی، یہ وزیر اعظم کا کام تو نہیں ہے۔ تو نون لیگ کیوں مذاکرات کرے گی؟ ظاہر ہے نون لیگ ٹالنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، اور خان صاحب نے بھی اتمام حجت کے لیے اچکزئی صاحب سے کہہ دیا کہ وہ مذاکرات کر لیں، لیکن سوال یہی ہے کہ حکومت دے گی کیا؟ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دباؤ بڑھتا رہے گا۔ نون لیگ کہتی کیا ہے کہ الیکشن میں چوری کے سوا کوئی اور ڈیمانڈ کریں۔ بھائی اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا واضح ہے، اون چودھری کا واضح ہے، ویسے ساری سیٹوں کا واضح ہے، علیم خان والی سیٹ کی سماعت ہوئی ہے، اجاز بٹر کے جیتنے کا امکان ہے۔ لیکن اب ہم وہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے، وہاں سے اس کارزار کا آغاز ہوتا ہے۔
جسٹس شوکت صدیقی کا معاملہ تو دب چکا تھا، اور ان کے امزاد نے کہا کہ اگر اس وقت اس کا نوٹس لیا جاتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے. یعنی اگر فلاں قتل کا واقعہ جو ہے اس میں سزا ہو جاتی ہے تو بعد میں کوئی قتل نہ ہوتا، تو بعد میں قتل جو اگر ہو تو اس کے مجرموں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اور خود نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں، جاوید لطیف کہتے ہیں کہ زبردستی ہماری حکومت بنائی گئی ہے، زبیر عمر کہتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. 27 مارچ 2024 کو سپریم جوڈیشل کونسل کو جو خط انہوں نے لکھا وہ بڑا اہم ہے. اس سے پہلے بابر ستار صاحب کا واقعہ ہوا. انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو اور پولیس افسروں سے کہا اسلام آباد میں کہ وہ گرفتاریاں نہ کریں 3 MPO کے تحت، مگر وہ گرفتاریاں کرتے رہے. اس پہ انہوں نے سٹینڈ لے لی، جس پہ توہین عدالت کا مقدمات بھی ہیں. سپریم کورٹ نے اس پہ آج خود نوٹس لیا. اس خط پر قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس منصور شاہ، جسٹس جمال مندوقیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل لارجر بینچ کے روبرو اس کی سماعت ہو رہی ہے. اور اس سماعت میں یہ 7 مئی کو آخری سماعت ہوئی تھی، پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. بیشتر ججوں نے کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے. بیشتر ججوں نے کہا مداخلت ہو رہی ہے. قاضی صاحب کا رویہ تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن شاید مختلف نہیں رہے گا، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں. سپریم کورٹ کو خط لکھنے والے جو ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، جناب جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت. ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. یہ ایک نئی سچویشن ہے کہ اگر دباؤ کی صورتحال ہو تو وہ کس کو رپورٹ کریں. چنانچہ سب سے بڑا ادارہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس کو انہوں نے رپورٹ کر دیا. اب یہ سپریم کورٹ پہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، اور ٹال وہ سکتی نہیں ہے. ٹیرین وائٹ کیس کے قابل سماعت ہونے کے معاملے میں بینچ میں شامل ججز کا اختلاف سامنے آیا. پریزائڈنگ جج نے اپنی رائے کا ڈرافٹ بھجوایا، جس سے دیگر 2 ججوں نے اختلاف کیا. ISI کے آپریٹیوز نے پٹیشن ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا، جس کے بعد ایک جج شدید ذہنی دباؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو گئے. یہ الزام ہے کہ ISI نے ایسا کیا، معلوم نہیں کس نے دباؤ ڈالا. مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو مسلح افراد نے اغوا کیا. اس سے پہلے وہ پشاور ہائی کورٹ کا واقعہ ہو چکا تھا کہ ان سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا، انہوں نے دباؤ تسلیم نہیں کیا، تو افغانستان سے انہیں قتل کی دھمکیاں ملی. سب سے زیادہ جو قابل رشک کردار ہے وہ تو نئے واقعات میں دب گیا، تو پشاور ہائی کورٹ کا ہی ہے. ایک مئی 2023 میں نے عرض کیا کہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو مسلح افراد نے اغوا کیا اور 24 گھنٹے کے بعد چھوڑا. برادر نسبتی کو حراست کے دوران الیکٹرک شاک لگائے گئے، بجلی کے جھٹکے دیے گئے اور ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا گیا. ایک ہائی کورٹ کے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. ایک جج سرکاری گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے نصب تھے. یہ دیکھیے، یہ قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں. جرم اپنا نشان چھوڑتا ہے. منفی حربے جو ہیں وہ الٹ پڑتے ہیں. بوم رنگ ایک آسٹریلین ہتھیار ہے، وہ جہاں سے پھینکا جائے وہیں واپس آتا ہے. کیمرے کے ساتھ سم کارڈ بھی موجود تھا جو آڈیو ریکارڈنگ بھی کسی جگہ پہنچا رہا تھا مسلسل. یعنی بیڈ روم میں آپ اندازہ لگائیے. جسٹس شوکت صدیقی کو انٹیلیجنس ادارے کی مداخلت کا بتانے پر 11 اکتوبر 2018 کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا. ججز نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے 22 مارچ کے فیصلے میں جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کو غلط قرار دیا اور انہیں ریٹائرڈ جج کہا، اس لیے جسٹس شوکت صدیقی عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. شوکت صدیقی کا معاملہ یہ ہے کہ 21 نومبر 2011 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ایڈیشنل جج
تعینات کیا گیا، پھر انہیں مستقل جج مقرر کیا گیا۔ فیصل آباد دھرنا کیس کی انہوں نے سماعت کی 217 میں۔ جیسے شوکت صدیقی نے حکومت اور دھرنا قیادت کے درمیان فوج کی ثالثی میں ہونے والے معاملے پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا آئین پاکستان کے تحت کسی آرمی افسر کا ثالث بننا کیسا ہے؟ کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ آئین سے باہر ہیں، فوجی افسر ثالث کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کے کہنے پر دھرنا ہوا۔ آرمی اپنے آئینی کردار میں رہے۔ آرمی چیف کون ہوتے ہیں ثالث بننے والے؟ جن فوجیوں کو سیاست کرنے کا شوق ہے وہ فوج کو چھوڑیں اور سیاست میں جائیں۔ قوم کے ساتھ یہ تماشا کب تک ہوتا رہا؟ جنرل باجوہ کے تو معاملات اتنے خراب ہیں، اس کی قیمت موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی چکا رہی ہے۔ تحریری طور پر آگاہ کریں، جیسے شوکت صدیقی نے کہا کہ کس نے ہماری انتظامیہ کو رسوا کیا، کس نے پولیس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ معاہدہ پر دستخط کرنے والا میجر جنرل فیض حمید کون ہے؟ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہر مرض کی دوا فوج ہے۔ سی ڈی اے سے متعلق ایک اور کیس میں جیسے شوکت صدیقی نے شکر پڑیاں کے قریب پریڈ گراؤنڈ کا نام ڈیموکریسی پارک اور سپیچ کارنر رکھنے کا حکم دیا تھا، یہ جگہ احتجاج کے لیے مختص کی گئی تھی۔ جلسے ولسے جو ہو رہے تھے اسلام آباد میں، چونکہ دوسری جگہوں پہ ہوتے تھے، ڈی چوک وغیرہ میں دوسرے پرابلم ہوتا تھا۔ جولائی 2018 میں جیسے شوکت صدیقی کا راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے خطاب ایک ہنگامہ خیز خطاب تھا، ایک اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا۔ اس خطاب سے مجھے وقت سے پہلے چیف جسٹس بنوانے اور ریفرنس ختم کروانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ یعنی وہ کہتے ہیں، جیسے شوکت صدیقی کہتے ہیں، اس تقریر سے پہلے غالباً لوگوں کو علم ہو گیا وہ کیا کہنے والے ہیں، بار ایسوسی ایشن خطاب کرنے والے ہیں، ریمارکس سے ان کے رویے سے واضح تھا۔ چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی گئی تھی، وہ ہٹے تو جسٹس اپنا عطر من اللہ جو ہیں وہ بنے چیف جسٹس۔ اہلکار ان سے ملے تھے اور کہا تھا کہ اگر وہ ان کی مرضی کے فیصلے دیں گے تو انہیں اس سال ستمبر میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دیں گے۔ جسٹس صاحب کہتے ہیں میرے انکار کے بعد آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور قاسی سے رابطہ کر کے انہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر ہونے والی اپیل کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس شوکت صدیقی کو شامل نہ کرنے کے لیے کہا، اور یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی تسلیم کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آئی ایس آئی کے نمائندوں سے کہا جس بینچ میں آپ ایزی ہیں ہم وہ بینچ بنا دیتے ہیں۔ آئی ایس آئی عدالتی معاملات کو مینوپولیٹ کرنے میں پوری طرح ملوث رہی۔ یہ جنرل باجوہ کے دور کی آئی ایس آئی ہے۔ آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں اور کیسوں کی مارکنگ کی جاتی ہے۔ پھر ابائی حال ہی میں سرگودا کا ہولناک واقعہ ہوا۔ اے ٹی سی سرگودا کے جج محمد عباس نے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا کہ رواں برس 25 مئی کو اپنے عہدے کا چارج لیا تو پیغام ملا کہ فلاں صاحب چیمبر میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جج صاحب کہتے ہیں میں نے ملنے سے انکار کر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا محمد عباس کا تعلق ایک بڑے معزز خاندان سے ہے جس میں رزق طیب کی اور عزت نفس کی روایت بڑی مستحکم ہے۔ اس کے بعد جج کے خاندان والوں نے بتایا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے بہاولپور میں واقع ان کے پرانے گھر کے گیس میٹر کو نقصان پہنچایا۔ یہ گھر جج صاحب کو اس وقت ملا تھا جب وہ وہاں پر انسداد بدعنوانی کی عدالت کے جج تھے۔ ابھی ان کے گھر والے اس گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے خاندان والوں کو گزشتہ ماہ کا بجلی کا بل بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ یہ حرب ہے، اندازہ لگائیے، اتنا منفی انداز فکر ہے اور آدمیوں کی اسیسمنٹ نہیں ہے۔ محمد عباس کو آپ اس طرح نہیں دبا سکتے، ہر آدمی دبنے والا نہیں ہوتا۔ ان کے خاندان سے اضافی پیسے وصول کیے گئے۔ یہ بل بظاہر جعلی تھا اور اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بل بابڈا کے اہلکاروں سے ملی بھگت کر کے جاری کیا گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں میرے خاندان والوں سے ان کے متعلق ذاتی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں ہراساں کیا گیا۔ 6 جون کی رات کو 2:15 پر سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے گیٹ پر گاڑیوں پر آئے ہوئے نامعلوم افراد کی طرف سے
بجلی کے ٹرانسفارمر پر فائرنگ کی گئی. یہ واقعہ بار بار ہم کوٹ کر چکے ہیں. ٹرانسفارمر پر کیسے فائرنگ ہوگی؟ کوئی ٹرانسفارمر پر بھی فائرنگ کرتا ہے؟ یعنی وہ تو غیر ملکی دہشت گردی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ غیر ملکی دہشت گردوں کے تو یہاں کوئی کرائم نہیں ہے. جج صاحب کہتے ہیں میں اس وقت عدالت میں موجود تھا. اس واقعے کی ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی. مسلح افراد والی یہ دو گاڑیاں تھیں جن میں مسلح افراد تھے. ڈی پی او کے دفتر کی طرف سے آئی تھیں. ڈی پی او کے دفتر سے. فائرنگ کے نتیجے میں بجلی کے ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچا. 10 جون کو ان کی عدالت کے سامنے بعد از گرفتاری کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر تھی، جبکہ 9 مقدمات کے ٹرائل ابھی زیر التوا تھے. عمر ایوب کو جس میں پیش ہونا تھا اور ان کے ساتھیوں کو، مگر یہ کہا گیا کہ خطرہ ہے، دہشت گردی کا نہیں خطرہ ہے. کسی کو عدالت میں آنے نہیں دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ میں سرگودا کیس کی سماعت ہوئی. میسج آیا کہ کچھ لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں. پولیس نے وہ بندہ ڈھونڈا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے جج سے ملنا ہے. چیف جسٹس نے آئی جی سے یہ سوال پوچھا. یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ سوال پوچھا چیف جسٹس صاحب نے آئی جی سے. کیا پولیس نے وہ بندہ ڈھونڈا ہے جس نے کہا تھا کہ جج سے ملنا ہے؟ سرگودا کی عدالت میں وکلاء کو جانے سے کیوں روکا گیا؟ یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے پوچھا جب سپریم کورٹ میں بھیج دیے گئے ہیں. وہ قانون بتائیں جس کے ذریعے تھریٹ کے نام پر، خطرے کے نام پر لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دور رکھا جاتا ہے. یہ کام صرف اس لیے کیا گیا کہ اے ٹی سی کے جج کے پاس جو کیسز لگے ہیں وہ ان پر کارروائی نہ کر سکیں، اس پہ فیصلے صادر نہ کر سکیں. چیف جسٹس ڈی پی او سرگودا جنہیں آپ خوش کر رہے ہیں ان کا حساب تو ہم لیں گے. یہ ہیں چیف جسٹس صاحب جب ہائی کورٹ میں آ گئے. آئی جی پنجاب صاحب عدالتوں کا مذاق نہ بنائیں. جو جج پسند نہیں آتا ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم شروع کی جاتی ہے، درخواست آ جاتی ہے، پروگرام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے. ڈی ایس پی سرگودا اور سی ٹی ڈی سرگودا سے متعلقہ ایس ایچ او کو توہین عدالت کے نوٹس جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں. اب باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. عدت کیس میں سول جج قدرت اللہ نے رواں برس 3 فروری کو اڈیالہ جیل میں عدت نکاح کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا تھا. آخری روز کیس کی 14 گھنٹے تک سماعت ہوئی. 12 سے 14 گھنٹے 3 دن سماعت ہوتی رہی. سزا کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ ملتوی ہوتی رہتی ہیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے بعد اپیلوں کی بالکل فیصلے کے لمحے جس دن انہیں فیصلہ سنانا تھا سماعت مکمل ہو چکی تھی، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا کہ میں نہیں سنتا. سن تو آپ چکے ہیں، آپ کو تو فیصلہ کوئی نظیر نہیں ملتی عدالتی تاریخ میں. اب کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کے پاس ہے. آج بھی کیس کی سماعت ہوئی. 3 فروری کو رات 12 بجے تک اڈیالہ جیل میں کھڑے رہے. ٹرائل کورٹ کا اعلان جنگ تھا کہ 3 فروری کو فیصلہ سنانا ہے. کہ آپ نے کبھی کسی وکیل کو کہا ہے کہ رات 11 بجے تک عدالت میں دلائل دیں؟ یہ سوال کیا. پھر میں دہراتا ہوں، ہم 3 فروری کو رات 12 بجے تک اڈیالہ جیل میں کھڑے رہے. ٹرائل کورٹ کا اعلان جنگ تھا کہ 3 فروری کو فیصلہ سنانا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی وکیل کو کہا ہے کہ رات 11 بجے تک عدالت میں دلائل دیں؟ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پوچھا جج صاحب سے، افضل مجوکا صاحب سے. جج افضل مجوکا نے کہا 27 جون سے قبل اپیل پر فیصلہ کرنا ہے. اگر کوئی فریق حاضر نہ ہوا تو فیصلہ پھر بھی کروں گا. سماعت 25 جون تک ملتوی.
میں اپنا تجزیہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ دہراتا ہوں. بزدلی کی طرح بہادری بھی متعدی ہوتی ہے. ججوں کا رویہ بدل چکا، معاشرے کا دباؤ بڑھ رہا ہے. ایک کے بعد کچھ جج مستعفی ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرے جج کا رویہ بدل رہا ہے. لہذا ہوگا یہ. اور عمران خان کو اب کمرہ جو ہے وہ انہوں نے کہا تنور بن گیا، اوون کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جب پنکھا بند ہو جاتا ہے پختونخوا میں تو آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال ہے، اور وہاں تو جان بوجھ کے بجلی بند کی جاتی ہوگی. بہت برے دن انہوں نے گزارے ہیں، بارش کے، کیڑے مکوڑے، مچھر. ابھی تک انہوں نے شکایت نہیں کی تھی، اب انہوں نے شکایت کی اور انہوں نے کہا میں کال دوں گا تو ایسی تحریک چلے گی کہ لوگ یاد رکھیں گے. دیکھیے اکثریتی پارٹی سے دیر نہیں لڑا جا سکتا، اور ایک بالکل ہی جھوٹے موقف کا 17 تو انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں نون لیگ نے، اس کا کب تک دفاع کیا جا سکتا ہے. لہذا وقت گزرنے کے ساتھ مداخلت انشاءاللہ کم ہوتی جائے گی، اور وہ سویر بہت دور نہیں ہے. جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کبھی کٹے گی نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. وہ فراق گورکھپوری نے کہا اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ رات کٹے گی نہیں، لیکن رات کو تو کٹنا ہوتا ہے. سورج تو ہر روز طلوع ہونا ہوتا ہے، ہر مصیبت کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے انا مال العسر یسرن، انا مال العسر یسرا، مگر شرط ایک ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسانوں کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتے ہیں. مایوسی پھیلانے والوں سے بچیں، انتہا پسندی سے بچیں، گالم گلوچ سے بچیں. جو اعتراض ہے آپ کو جس شخص پر، خواہ وہ کتنا ہی اہم ہو، وہ اعتراض دلیل کے ساتھ پیش کریں. یہ جتھے بندی اور دھڑے بازی اس سے نتائج نہیں نکلتے. بات ہم کرتے ہیں جناب ریاست مدینہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فتح مکہ کی اور صلاح الدین ایوبی کی، اور پیروی ہم قائد اعظم کی بھی نہیں کرتے، جنہوں نے کبھی آئین کی حدود کے اندر رہ کر پاکستان کے ناممکن نظراتے، جو یعنی ایک یہ معجزہ لگتا تھا. 1947 کی ابتدا تک کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا، پاکستان بن گیا. تو شائستگی، بزدلی سے بچنا، بہادری کا مظاہرہ کرنا، قربانی کے لیے تیار رہنا، اللہ پہ توکل کرنا، اور جدوجہد جاری رکھنا. معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ انشاءاللہ جلد ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.